अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का छोटा सा रिमाइंडर और टॉपिक है दीन का तकब्बुर। हम सबको इस रिमाइंडर की शायद हर दिन ज़रूरत होती है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से एक मर्तबा किसी ने पूछा, मता यकून रजुल फसीअन, इंसान किस वक्त करप्टेड शख्सियत के साथ हो जाए, इंसान किस वक्त विलन बन जाता है। क़ालत, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इज़ा ज़न्ना अन्नहु मुहसिन, जब वो ख़ुद को मोहसिन, जब वो ख़ुद को सेल्फ राइचियस, जब वो ख़ुद को मुत्तकी अज्यूम करने लग जाए। किताब रिआया ली हुकूक़िल्लाह के अंदर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का ये कोट आता है। ये जो टॉपिक है दीन का तकब्बुर, ये आज हम सब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये एक आई मस्ट से सेल्फ राइचियसनेस का भूत है जो आजकल कोर्सेज, कुरान के कोर्सेज करने वालों को, दीन पढ़ने वालों को सवार हो जाता है। ठीक है, नमाज पढ़ना जब इंसान शुरू कर दे और उसमें रेगुलरिटी आ जाए, ठीक है, इंसान जब अपनी इबादत में कॉन्शियस हो जाए और इंसान को कुरान से जुड़ना एक नेमत लगे, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह किसी भी नेमत को फ्लॉन्ट करके इंसान सिर्फ अपना नुकसान करता है, इसी तरह से जो ईमान होता है और जो इल्म होता है, ये नेमतें फ्लॉन्ट करने से अंदाज सिर्फ इब्लीस वाला बन सकता है। जब आप अपने कुरान के इल्म को फ्लॉन्ट करते हैं, जब आप अपने कुरान के इल्म से अपने आप को सुप्रीम और सुपीरियर अज्यूम करने लग जाते हैं, तो फिर आप इब्लीस के एटीट्यूड पर चल पड़ते हैं। आप इंसानों से जुड़ने के एसेंस को खोते जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना है, लेकिन मुझे ये बताएं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के नाम पर ये गुस्से की जस्टिफिकेशन कहाँ से आती है? जब जिंदगी में आप उन लोगों को देखें जो नेकी में पीछे हैं, तो क्या हम दीन वाले उनको ताना देने की पोजीशन में होते हैं? जब आप किसी ऐसे इंसान को देखें जिसकी जिंदगी में लाइफस्टाइल के तौर पर गुनाह मौजूद है, तो क्या हम उस इंसान को गुनाहगार कहने की, जहन्नम वाला कहने की पोजीशन में होते हैं? किसी औरत की, खुद औरत होते हुए, क्योंकि हम हिजाब वाले हैं, क्योंकि हम निकाब वाले हैं, तो किसी औरत की नामुनासिब ड्रेसिंग देखकर दीन वालों का उसकी गीबत करना फर्ज समझने लग जाना, क्या ये इब्लीस का सिखाया हुआ ट्रैप नहीं है? दुख तो ये होता है कि दीन वाले ये सब काम करते हैं और कुरान से उसकी दलील दे रहे होते हैं, अहदीस से उसकी दलील दे रहे होते हैं। कौन सिखाता है ये? शैतान सिखाता है। दीन का तकब्बुर इंसान के अंदर शैतान डालता है। तो इब्लीस तो भी मुतकब्बिर था ना, वो चाहता है हम में से हर एक को मुतकब्बिर बना दे। और दीन वालों को आप देखें, हमें अपनी जुबानों को थामना है, इसकी अशद ज़रूरत है। शैतान दीन वालों से लोगों की इंसल्ट कराता है। यही दीन वाले कभी डायरेक्ट लोगों की इंसल्ट करते हैं, कभी इनडायरेक्ट लोगों की इंसल्ट करते हैं, और कभी तो इंसल्ट करने वालों को अल्फाज कहने की ज़रूरत भी नहीं आती। आपने अगर किसी को बुरा फील कराना है ना, किसी को इन्फीरियर फील कराना है, तो जो सबसे नोन बुरा तरीका है, इट्स थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशंस। जस्ट लुकिंग एट पीपल इन अ सर्टन वे आप उनको फील करा देंगी कि वो बहुत इन्फीरियर हैं और आप बहुत आला हैं, बहुत पहुंची हुई हैं, बड़ी वलीउल्लाह हैं। ये वो दीन का तकब्बुर है जो शैतान दीन के साथ जुड़े हुए लोगों में डालता है। उन लोगों में जिनके हाथों में कुरान है, उनमें डालता है। उन लोगों में जिनके हाथों में तस्बीहात हैं, जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र काउंटर पे करते रहते हैं, उन लोगों में ये दीन का तकब्बुर शैतान डालता है, जो कोर्सेज पर कोर्सेज और क्लासेस पर क्लासेस अटेंड करते जाते हैं। सोचें, क्या दीन वाला ऐसा हो सकता है? मगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास ये माहौल है। आज दीन पढ़ने वाले लोग, एक कोई फैमिली में जिसको दीन पढ़ने का मौका मिल गया, अब उसको अपने सारे घर वाले कम ईमान वाले नजर आते हैं, उसको अपने सारे घर वाले बिदती नजर आते हैं, उसको अपने सारे घर वाले टीवी के ऊपर टाइम वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसको अपने सारे घर वाले कम ईमान वाले और गुनाहगार नजर आते हैं। और ये आम है, आम है ये।
ہم میسج کیسا آتا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو گناہ گاروں کے درمیان میں رہتے ہیں. یا اللہ، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ دماغ اور دل کے اندر دین کا تکبر رچ بس کیا ہے، اپنے آپ کو سیلف رائچسنس کے خول کے اندر بند کیا ہوا ہے. دکھ ہوتا ہے جب دین والے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ دین کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹیکٹس اپنے اندر کے گرج کو باہر نکالنے کے لیے. خاندان والوں سے اپنا کینہ ہوتا ہے اور دین کو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے ٹول، ایز اے ٹیکٹس، تاکہ ان کو انفیریئر ثابت کیا جا سکے. دیکھیں، ہم قرآن والے ہیں، نہ ہم گناہ جو ہے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم بد اخلاقی افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم عبادات کا چھوڑنا افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم قرآن کا چھوڑنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو قرآن ہم نے تھاما ایک مقصد سے. وی آل نیڈ ٹو ریوائز آر انٹینشن ٹوڈے. میں نے قرآن کیوں تھاما ہے؟ 2 چیزیں آج اپنے ساتھ اپنے پلو سے باندھ لیں تاکہ دین کا تکبر ہمیں چھو کر نہ گزرے. نمبر 1، میرے ہاتھ میں قرآن کیوں ہے؟ تاکہ میں اپنی توحید کو درست کروں، اپنی زندگی میں توحید کو قائم کروں اور اپنی عبادت کو اپنے رب کے لیے خالص کروں. نمبر 1. نمبر 2، میں نے قرآن تھاما ہے اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے. اور کیا رویہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ کیسے بات کرتے تھے؟ کیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے؟ کیسے گھر والوں کو ٹریٹ کرتے تھے؟ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے جو دین سے دور تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانے دیتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول گناہ گار کو دور پش کر دیا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو عبادت میں کم ہوتے تھے کہ ہٹو تم تو تہجد نہیں پڑھتے؟ نعوذ باللہ. کیا یہ رویہ تھا اللہ کے رسول کا جس کی وجہ سے ہم نے قرآن تھاما ہوا ہے؟ یا اللہ کے رسول نرمی، محبت، خلوص، چاشنی کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا کرتے تھے؟ آئیں یہ 2 مقصد آج کے ریمائنڈر سے دوبارہ سے ریوائیو کریں. قرآن کو تھاما ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی ذات، عبادت، مائنڈ سیٹ، اپروچ، تھاٹ پیٹرن، انٹلیکٹ میں. اور نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کے لیے. آج سے ہم سب کوشش کریں مل کر کہ اپنے آپ کو ہر اس غلطی سے پاک کر دیں جس میں کہیں بھی کوئی تکبر کی، کبر کی جھلک نظر آ رہی ہے. جو عمل میں لوگ ہمارے آس پاس کمزور ہیں، پلیز ان کے حق میں سب سے پہلے دعا کریں. اگر آپ واقعی جینوئنلی ان کے لیے پریشان ہیں، سب سے پہلے دعا کیجئے، ان کو محبت سے ڈیل کریں. پلیز ان کو محبت سے ڈیل کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، لا يحقرن احد احدا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو لک ڈاؤن نہ کرے. فإن وہ کہتے ہیں لا يحقرن احد احدا من المسلمین، مسلمانوں میں کوئی ایک دوسرے کو لک ڈاؤن نہ کرے. فإن صغیر المسلمین عند اللہ کبیر، چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا، بہت کبیر ہو سکتا ہے. تو آئیں ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، طریقوں کو درست کریں، کمزور ایمان میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے حق میں دعا کریں. اگر ہمارے پاس قرآن کا علم ہے تو باقیوں کو کانڈسینڈنگ وے میں نہیں ڈیل کریں، درگزر کریں، غصہ کنٹرول کریں. ہر دن کا علم ہماری نرمی کو، ہمارے اندر ہمبل فیلنگز کو بڑھا دے. کیا معلوم کہ وہ لوگ جو ہمیں آج دین میں بہت دور نظر آ رہے ہیں، ان کے اخلاق روز محشر ان کی عبادت کی کمی کو رب کی رحمت سے منور کرتے ہیں. اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، ہماری بد اخلاقیاں، ہمارے دین کا کبر، ہمارے علم کی جو پہاڑ جیسی کوانٹٹی ہے، وہ روز محشر ہمارے کبر کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائیں. یا یہ نہیں کرنا. آج ایسا علم والا بنے کہ آپ علم والے، نرم مزاج والے ہوں. آج اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور اپنے اندر سے کبر کو نکال کر پھینک دیں. اور دین کا تکبر اگر دور کرنا ہے تو ایک فائنل بات پلیز یاد رکھیں، پلیز. میں لٹرلی آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں. اسلام میں اہل سنت والجماعت کے جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں،
یہ چاروں کے چاروں اپنی جگہ لیجٹمیٹ ہیں. لوگوں کو نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں. جیسے جیسے لوگ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو جانیں گے نا، وہ اللہ کے رسول کی سنتیں اور طریقے اڈاپٹ کرنے لگ جائیں گے، زندگی میں اپنانے لگ جائیں گے. ہمارا دین کا کبر ہمیں آل دا وے راؤنڈ چیزوں کو مینج کرنا سکھاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے عمل کو فوراً دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت کے خلاف، بدعت، غلط، دیکھنا اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، بالکل جہنمی عمل. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں سے اپنا تعلق ڈسٹرب کر لیتے ہیں. لوگ آٹومیٹیکلی اوفینسو پر چلے جاتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سننے کی بجائے اس کے کہ وہ بات ان کو فوراً کلک کرے، وہ دوسرا ایک دم سے جو ریاکشن آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ وہ چڑ کر جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر اور جم جاتے ہیں. تو پلیز حکمت اڈاپٹ کریں، لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھائیں. وہ آٹومیٹیکلی اپنے ان اعمال کو چھوڑنے لگ جائیں گے جو اللہ کے رسول نے نہیں سکھائے، اور آٹومیٹیکلی وہ ڈھونڈیں گے اور پوچھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. مانگے اللہ سے، اللہ میرے اندر سے دین کا کبر نکال دیجئے. مانگے اللہ سے، اللہ مجھے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیجئے. مانگے اللہ سے، اللہ مجھے حکمت رسول اور طریقہ رسول سکھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھا کر گئے ہیں. ہم نے بھی یہ دعا مانگنی ہے، آپ کو کسی بھی مسنون دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ. ہر طرح کا وسپر جو شیطان ہمارے دماغوں میں کر کے لوگوں کو ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح دکھاتا ہے، اللہ ہمیں محبتوں کے ساتھ اس دین کو اپنانے والا، اس دین پر پریکٹس کرنے والا، لوگوں کے حق میں دعائیں کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے اندر سے ہر طرح کا کبر نکال دے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو، اپنے کرم سے ہم سب کو جنتوں میں اور دنیا میں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیراً. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، مسکرائیں گھر والوں کے ساتھ، ان کا خیال رکھیں، ان کے گناہوں پر، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پولیس بن کر نہیں بیٹھ جائیں، ان کے جملے نہیں پکڑیں، ان کے حق میں دعائیں کیجیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹیک کیئر آف یور فیملیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.